ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ریلیشن شپ پچھلے 1 سال میں نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. دوست تو ہم ہمیشہ سے بڑے گہرے رہے ہیں, لیکن نیکسٹ لیول کے اوپر دفاعی معاہدے کی صورت میں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ پاکستان اور سعودی عرب کے جو درمیان ابھی سے نہیں 6-7 ڈیکیڈ سے جب سے پاکستان بنا, the relationships were good, strategic relations تھے, economic relations تھے, mostly one sided. اور ابھی جو یہ ہوا ڈیفنس پیکٹ, that was a good thing for پاکستان. میں پاکستان کے اندرونی حالات پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے اسپیکرز نے بات کیا پہلے, اس امپورٹنٹ کہ بھی ڈومیسٹک فرنٹ پر بھی آپ کے پاس ایسے پروجیکٹس ہو اور معاملات ہوں جو آپ خوش رہیں. آن دا انٹرنیشنل فرنٹ, یس, پاکستان نے کافی پوائنٹس سکور کیا. آپ کے کرکٹ کے لینگویج میں انہوں نے سینچری سکور کیا اس کے بعد اس میں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو میری بوتھ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل. علاقات اچھے ہیں. سعودی عرب نے ابھی دیکھا پاکستان کو ایز این ایلائی, پہلے سے ان کے ایلائی تھے. پاکستان کے فورسز ٹریننگ کر رہے تھے 1960s میں اور ایون 70s میں, اور پاکستان پر کافی بھروسہ ہے, کافی ان پر ٹرسٹ ہے سعودی عرب کا. سو آئی تھنک دا نیکسٹ اسٹیپ ول بی ٹو آلسو فوکس آن ڈیولپمنٹ, اکنامکس, سوشل ڈیولپمنٹ, سو اس کو ایک ہی لیول پر لائے. سو دس از مائی مین فیلنگ. پاکستان آن دا انٹرنیشنل سین کافی انہوں نے پوائنٹ سکور کیے ہیں. میڈیٹر بٹوین 2 بگ پاورز, چائنا ہے, یو ایس اے ہے, یورپ کے کوئی لوگ آئے ہیں, ایران کے جو ایشوز ہیں. سو آئی تھنک اٹس ہیز بین اے گڈ پوائنٹ فار پاکستان, بس وی شوڈ ناٹ بی ہیپی. ہم خوش ہوئیں گے جب پاکستان میں اقتصادی اور اکنامک تقدم ہوگا ٹو بی ایٹ پار وتھ ملیشیا اور ساؤتھ کوریا یا ایون ادر کنٹریز. سو یہ اگر آپ سب فیکٹرز دیکھیں گے, یہ پوزیشن از رائٹ. پاکستان کے پاس فرصت ہے, ابھی کافی انڈر ورلڈ اسکروٹنی ہے, لوگوں کو رسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں, عزت کر رہے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم اگر اندرونی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, سو آئی تھنک آپ کے پلس پوائنٹس بڑھ جائیں گے. دس از ونڈرفلی انسائٹفل. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو میرے جیپنیز دوست ہر باہر سے آنے والے سے پوچھتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس, اور وہ جاننا ہی چاہتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں کہ واٹ کین وی لرن فرام یو. The Japanese will ask a Pakistani, tell us what can we learn from you. So let me turn the question on to you. آپ فرمائیے گا کہ MBS has been a remarkable force of change in your country. What can we learn from you? واللہ MBS نے جو کیا, and I'm a very independent person. If you see my background, جو MBS نے کیا, it was nothing short of a revolution. 40 سال تک وہ 5-year plans بنتے تھے اکنامکس کے, بس امریکن جیسے امریکہ میں کہتے MBS he walked the talk. انہوں نے ایک ویژن 2030 کی, کرپشن has gone down by leaps and bounds. پھر لوگ چینج ہو گئے. آپ اگر دیکھیں گے 5 سال میں اتنی یہاں چینجز ہوئی ہیں. ورک ایتھکس ہو گئے, کرپشن ڈاؤن, پھر آپ کے پروڈکٹیویٹیز, آپ لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس رول ماڈل ہے, ایک لیڈر جو لوگوں کے سامنے ہے. منسٹرز جو پہلے اتنے نہیں تھے, آج کل ایوری بڈی از ڈوئنگ واٹ دے کین. سو میرے خیال میں آپ جو سیکھنا ہے ریزولوشن. MBS نے ایک اور چیز کیا کہ یہ جو ملاز اینڈ گلاز جو تھے پہلے, جو ہر چیز میں دین کو لاتے تھے, اور کافی نیشن کو بیٹھ کے, اٹ واز ناٹ دا دین, اٹ واز ایکسٹریمزم. میں آئی ول چینج مائی پوائنٹ. ان کو سب کو سائڈ میں لگایا. ہی ٹک دا ایفرٹ, انہوں نے ایک دم بریوری سے کر کے ان کو سائڈ میں رکھا, ماڈرن اسٹیٹ بنایا. KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, اکاؤنٹیبلٹی, گڈ گورننس, یہ سب آج کل سعودی عرب میں ہے. ویمن ہیو گون اپ, ناٹ کاسمیٹک کہ ان کو جیسے راشن دیتے ہیں ان کو, ویمن شوڈ بی
having 30%. میرے خیال میں جو ٹارگٹ تھا it has now reached up to 50%. So اگر آپ سعودی عرب ابھی دیکھیں گے total change, even for me when I see, اور میں جدہ میں رہتا ہوں, total change across Saudi Arabia, دیہات میں, villages میں, small cities میں, سب جگہ ایک ایسی energetic level آئی جو so it is impossible to think Saudi Arab 8 سال کے پہلے کیا. You said the word, Khalid صاحب, you said the word which is walk the talk. I think یہ phrase جو ہے نا, we are taking this as a takeaway. Thank you very much for being with us. To walk the talk, دنیا ہمارے یہ دوست جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا بات کریں. This is very important کہ جو آپ کا دشمن جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے اندر بغض ہوتا ہے. دوست جو آپ کے بارے میں بات کرتا ہے نا اس کے اندر اچھی مثبت ہدایت ہوتی ہے. سو کیا ہم نے سیکھا؟ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے خالد انوینہ نے کہ آپ کے اندرونی معاملات ٹھیک ہو جائیں تو بیرونی معاملات کے ساتھ آٹومیٹکلی ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. وہ اب اندرونی معاملات کیسے ٹھیک کریں؟ ویسے تو بیرسٹر صاحب نے کہا ساری اچھی باتیں کریں, باقی سمن بکمن ہو جائے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اچھی باتیں کریں گے, آپ کرتے کریٹیکل کریں. سو بیسکلی ہم تو ایز اے جرنلسٹ وی ول ڈو دیٹ, بیکاز دیکھیے ایک طرف معیشت, 24ویں دفعہ آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے ہم نے معیشت کو صحیح پٹری پہ چڑھا دی ہے, لیکن فیکٹ از کہ آج بھی معاشی طور پر ہم لوگوں کو ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ڈیفینس ہمارا فیڈرل کا سبجیکٹ ہے, اور ہمارے پاس جب ہم لوگ پوری کی پوری پیمنٹس دے دیتے ہیں, انٹرسٹ پیمنٹس, تو اس کے بعد ہمارے پاس بچتا کیا ہے فیڈرل کے پاس؟ ہم دے دیتے ہیں ساری چیزیں اپنے صوبوں کو. 18th amendment کے بعد زیادہ تر چیزیں صوبوں کے پاس ہے. Do they have the capacity and the capability to take care of that? Resource allocation کی بات ہے, بالکل ٹھیک. And then we have آئے روز ہم لوگوں کو یہ مسئلہ پڑا ہوتا ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج, فورن ریزرو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کبھی سعودیہ سے لے لیا, کبھی UAE سے لے لیا. 10 مئی 2025 سے پہلے والا پاکستان اور 10 مئی 2025 کے بعد والا پاکستان, اس کے اندر صرف یہ فخر نہیں ہونا چاہیے that we chest thump, یہ ڈفرنس بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اپنی معاشی پٹری کے اوپر اپنی ریل کو چڑھا لیا. اوکے, لیو اٹ ہیئر. ریل کو ہم نے دھکا بھی لگانا, تو آپ کے پاس آئیں گے کہ اس ریل کو دھکا لگا کے ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. جب چیزیں صحیح ہو رہی ہوں, ہم نے آپ کے پاس ٹرین چھوڑی تھی جس کو پٹڑی پر ڈالا آپ نے, جس کا ذکر کیا تھا آپ نے, جس کے ڈبے آپ نے جوڑے تھے. اب وی ہیو ٹو پش دس ٹرین. بالکل ٹھیک بات ہے, بہت بڑی وکٹری ہے, ڈپلومیٹک اسٹیچر بھی ہمارا بہت اوپر گیا, جس طرح ہمارے سعودی دوست کہہ رہے تھے. ہم نے اب اور کام بھی کرنے ہیں. سو پرائمری کام کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ سر سب سے پہلے تو یہ ٹرین کو دھکا لگانے کے لیے نا, یہ بنیاد مرصوص جب ہوا تو اس کے بعد یہ ہو کہ انٹرنیشنلی اس کو اسٹڈی کیا جائے گا اس جنگ کو کہ اس میں کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومتیں یا آنے والی حکومتیں یا جو بھی پولیٹیشنز بھی انفیکٹ آ رہے ہیں نا, ان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے پریپریشن کے حوالے سے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سر پہ جب پڑتی ہے ہم تب کرتے ہیں. ابھی آپ اگر یہ ایران اور امریکہ والی جنگ کی سچویشن دیکھیں تو یہاں پر کئی سارے ایسے ملک تھے جو آج بھی بڑے سٹیبل ہیں, وہاں پر پیٹرول کے پرائزز کا ایشو نہیں ہے, وہاں پر معاشی اعتبار سے ایشو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی اس جنگ کا آغاز ہو رہا تھا وہاں پر پریپریشن شروع ہو گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے اپنے ریزروز شروع کر دیے تھے, وہاں پر انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا کہ لوگوں کو لمیٹڈ پیٹرول دینا شروع کر دیا تھا. اس طرح کی کافی ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن پاکستان میں ہوتا یہ, اب ایک اور مسئلہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. پچھلے سال آپ کئی بار اس کو بات کرتے رہے, میں اس کے بارے میں بات کرتی رہی, باقی لوگ بات کرتے رہے, کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے.